الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہماری گزشتہ گفتگو بھی ضرورت مندوں کی مدد، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھنا اس موضوع پر تھی، اور آج بھی اسی موضوع پر عاجز کچھ عرض کرنے کی کوشش کرے گا۔ شریعت میں ایک بڑا اہم اصول بتا دیا گیا، میں نے اس بات پر ختم کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اسی کی بات کو آگے لے کر ہم چلتے ہیں کہ زمین والوں کے ساتھ اچھا سلوک، اللہ کی مخلوق کے ساتھ خدمت کا جذبہ رکھنا، ان کی خدمت کرنا، اس بارے میں آج بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ ہم جو تصوف سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں، طریقت کے راہ پر چلنے والے، اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم تسبیح پھیرتے رہیں گے، مصلی پر بیٹھ کر ذکر کرتے رہیں گے، بزرگوں والا حلیہ اور وضعقطع بنا کر ہم رہیں گے، تو شاید شریعت کی منشا یہی ہے۔ لیکن میرے بھائیو، یہ بڑی غلط فہمی ہوتی ہے۔ مولانا روم نے اس بارے میں ہماری آنکھیں کھولنے کی کوشش کی ہے کہ تم تسبیح، مصلی، ذکر، اذکار، بزرگوں کا حلیہ بنا کر اپنا وقت گزارتے رہو گے، جب تک تم مخلوق کی خدمت نہیں کرو گے تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ بننے والا نہیں۔ چنانچہ مولانا روم ارشاد فرماتے ہیں کہ نئے تسبیح و سجادہ ولک نیست، طریقت بجز خدمت خلق نیست۔ یہ جو راستہ تو نے چنا ہے طریقت کا، اس طریقت کے راستے میں تو نے یہ سمجھا کہ تم تسبیح پھیرتے رہو گے، ہر وقت مسجد میں بیٹھ کر، مصلی پر بیٹھ کر ذکر اذکار کرتے رہو گے، بزرگوں والی پوستین یا ان کا جبہ دستار پہن کر، ان جیسا حلیہ بنا کر، ہاتھوں میں عصا لے کر تم وقت گزارو گے، تو یہ شاید اللہ تک تمہیں ملا دے گی۔ نہیں 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 نہیں، یہ اللہ تک جو جانے کا راستہ ہے، جو اللہ سے بندہ واصل ہونا چاہتا ہے، یہ کام بھی کرے گا، ساتھ ہی ساتھ مخلوق کی خدمت بھی کرے گا، تو یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ اور طریقت ہے۔ اور واقعی یہ خیر خواہی مخلوق کی چاہنا، میرے بھائیو، شریعت میں اس کا ہمیں بہت تاکید سے حکم آیا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ جب فرعون سے مقابلہ ہوا تو انہیں ہجرت کرنا پڑی، فرعون کے مظالم سے تنگ آ کر۔ جب ہجرت کی تو دیس سے پردیس میں آ گئے، اپنوں کو چھوڑ کر بیگانوں میں آ گئے، اور دل میں ایک خوف ہے ہر وقت کا کہ میں پکڑا نہ جاؤں، خائفین یترقبوا، کہ خوف ہے۔ اور بتلانے والے نے بتلا بھی دیا تھا کہ فرعون آپ کو پھانسی دینا چاہتا ہے۔ آپ پریشان ہوئے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور التجا کی کہ رب نجنی من القوم الظالمین، یا اللہ مجھے نجات عطا فرما دیجیے
اس ظالم قوم سے۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور مدین کے راستے پر ڈال دیا۔ اب دیس سے پردیس ہوئے، اپنوں سے بیگانوں میں آئے، کوئی یار نہیں جس سے دل کی بات کر سکیں، کوئی دوست نہیں جس کو اپنا غم بتا سکیں، جس سے دل کی بات کر سکیں۔ جا رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کنواں ہے اور اس کنویں کے ساتھ اس درخت ہے، تھک ہار کر اس درخت کے نیچے بیٹھے اور پھر دعا مانگنے لگ پڑے۔ اور دعا کیا مانگی کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ کچھ وقفہ گزرا، کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ آئے، انہوں نے اوپر کنویں کی جو ایک چٹان پڑی تھی، پتھر بڑا سا پڑا تھا، اس پتھر کو ہٹایا۔ کچھ خواتین بھی تھیں، مرد بھی تھے، انہوں نے اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلایا، اور جاتے جاتے وہ جو پتھر تھا اس کنویں کے اوپر رکھ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ سب نے پانی بھر لیا، جانوروں کو پلا لیا، لیکن دو نوجوان عورتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے بالکل حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ، تھوڑے سے فاصلے پر وہ بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن پانی انہوں نے نہیں بھرا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ طاقتور مرد تھے، انہوں نے وہ چٹان، وہ پتھر کنویں کے اوپر دوبارہ رکھ دی، تو یہ ناتواں عورتیں اس پتھر کو نہیں ہٹا سکیں گی، تو موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر ان کی خیر خواہی کا جذبہ جاگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو ہٹایا اور ان کو دعوت دی کہ آپ اپنے لیے یہاں کنویں سے صاف پانی بھر لیں، جو باہر تالاب میں گدلا پانی ہے اس کو نہ بھریں۔ انہوں نے وہ صاف پانی بھرا، صاف پانی بھر کر وہ واپس اپنے گھر میں چلی گئیں۔ اتفاق سے وہ جو دو خواتین تھیں، نوجوان لڑکیاں تھیں، وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں۔ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بتایا کہ یوں آج ایک عجیب ماجرا ہوا کہ ایک بڑا صالح نوجوان تھا، نظریں جھکی ہوئی تھیں، وجیح تھا، خوبصورت تھا، اس نے وہ پتھر اٹھایا کنویں کے اوپر سے، آج ہم گدلا پانی نہیں، اس کی مہربانی سے ہم صاف پانی لائی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو جب یہ پتا چلا کہ وہ صالح، متقی، پر انوار چہرے والے نوجوان تھے، تو انہوں نے اپنی بیٹیوں کو کہا کہ جاؤ اس نوجوان کو بلا کر لاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے تو خیرخواہی کی تھی، اس خیرخواہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ بے گھر تھے ان کو گھر بھی دے دیا۔ جس موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور ان کے لشکر کا خوف تھا، وہ خوف بھی دور کر دیا، حتیٰ کہ گھر بھی مل گیا، گھر والی بھی مل گئی، گھر بھی ملا، در بھی ملا، خوف سے نجات بھی مل گئی۔ انہوں نے دعا جو کی تھی کہ رب نجنی من القوم الظالمین، اور پھر فرمایا تھا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ میرے بھائیو، اللہ سے بھی رابطہ رکھا، مخلوق کی خیر خواہی بھی موسیٰ نے چاہی، اللہ رب العزت نے اس وجہ خدمت اور خیر خواہی کی وجہ سے ان کو یہ انعام عطا کر دیا۔ پھر اگلی خیر خواہی دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی، بیوی امید سے ہے، موسم شدید ہے، رات کا وقت ہے، سردیوں کا زمانہ ہے، بیوی درد ذیل میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بیوی کی خیر خواہی چاہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دور کہیں آگ جل رہی ہے،
تو میں وہ آگ لے کر آؤں گا تو میری اہلیہ محترمہ کو سردیوں میں آسانی رہے گی، راحت پہنچے گی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمدردی کا سوچا، خیر خائی کا سوچا، آگ لینے گئے، اللہ نے پیغمبری عطا فرما دی۔ اور واقعی جب بھی بندہ کسی کے بارے میں نرم سوچتا ہے، کسی کی ہمدردی چاہتا ہے، کسی کی خیرخوائی میں لگ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو عزتیں عطا فرماتے ہیں، راحتیں عطا فرماتے ہیں، اس کی مشکلات کو کم فرماتے ہیں۔ تو شاید بھی کہتا ہے کہ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے۔ واقعی وہ آگ لینے گئے تھے، بیوی کی راحت کا سوچا تھا، اللہ نے پیغمبری عطا فرما دی۔ میرے بھائیو، یہ کسی کی تکلیف کو دور کرنا، کسی کے لیے راحت کا سامان بننا، اس بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من نفس عن مسلم قربتم من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربتم من قرب یوم القیامہ۔ جو بندہ کسی مسلمان بھائی سے کسی دنیا کی مصیبت کو ہٹائے گا، دنیا کی پریشانی کو ختم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس بندے سے قیامت کے دن کی پریشانیوں کو ختم فرمائیں گے، مصیبتوں کو ختم فرمائیں گے۔ میرے بھائیو، کتنا بڑا انعام ہے۔ ہمارے پاس تو وہ اعمال نہیں کہ جس کے بل بوتے پر ہم روز قیامت اللہ کا سامنا کر سکیں۔ اگر ہم اپنی نیت کو درست کر لیں کہ مالک ہم اعمال اور مجاہدے میں تو وہ جد و جہد نہیں کر سکتے، آگے نہیں بڑھ سکتے، میرے مالک میں نے اس بندے کو کھانا کھلایا صرف تیرے لیے، میں نے افطار کرایا صرف تیرے لیے، پیاسے کو پانی پلایا صرف تیرے لیے، دھوپ میں کھڑے بندوں کو چھاؤں عطا کی میرے مالک صرف تیرے لیے۔ جب یوں مخلوق خدا کی خدمت میں لگیں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی سختیوں کو ختم فرمائیں گے۔ جو بندہ بھی دنیا میں کسی مومن بھائی کی پریشانی کو ختم کرے گا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لائے عمل مسلمانوں کو دے دیا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، ومن یسر علی معسر، کسی مشکل میں گرفتار بھائی کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ میرے بھائی، ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ آج ہمارا عمل، ہمارا طرز کیا ہے؟ کیا ہم لوگوں کی پریشانیوں کو ختم کرتے ہیں یا بڑھاتے ہیں؟ لوگوں کو کھانے کھلاتے ہیں یا ظلم کر کے ان کے مال کو لوٹتے ہیں؟ یتیموں بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں یا اپنے ہی مال کے کمانے میں مصروف ہیں؟ آج یہ دو راہ ہے میرے بھائیوں۔ آج ہم کوشش کریں گے، اللہ رب العزت انشاءاللہ اس بھائی کو، اس یتیم کو، اس بیوہ کو مشکل میں ساتھ دینے پر، جس دن سب بندے مشکلوں میں ہوں گے، اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ آج ہم لوگوں کو تانے دیتے ہیں۔ اگر کسی کی خامی کو ہم جان جائیں، کسی کی خامی کو ہم دیکھ لیں، تو ہم مزے لے لے کر لوگوں کی مجالس اور محافل میں بیٹھ کر اس کا تذکر کرتے ہیں کہ فلاں تو یوں ہے، فلاں تو یوں ہے۔ ہم اس کی ستر پوشی نہیں کرتے، بلکہ ہم اس کے لیے الٹا پریشانی کا باعث بنتے ہیں اور اس کے تمام جو بدعمالیاں ہیں لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ومن ساتر علی مسلم فی الدنیا، کہ جس نے کسی کے عیب کو چھپایا، مسلمان بھائی کے عیب کی ستاری کی اس دنیا میں،
سترہ اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور روز محشر بھی اس کی ستر پوشی فرمائیں گے۔ میرے بھائیو، یہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، لوگوں کی خیر خواہی چاہنا، لوگوں کی پردہ پوشی کرنا، لوگوں کی نیکیوں کو اجاگر کرنا، ان کی برائیوں پر پردے ڈالنا، میرے بھائیو یہ بہت عظیم خلق ہے، اور جو بندہ بھی اس خلق کو اپنائے گا اللہ رب العزت اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں گے۔ پھر اگلی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، یعنی ایک تسلسل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مخلوق کی ہمدردی اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ یعنی جو بندہ بھی بھائی کی مدد کرتا ہے، اس کے دکھوں کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ہاتھوں کو بٹاتا ہے، اس کے کام کاج میں اس کی معاونت کرتا ہے، اس کی مشکلات کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت اس وقت تک جب تک وہ بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم بھی کوشش کریں کہ ہم انشاءاللہ اپنے بھائیوں کی مدد میں وقت گزاریں گے، کوشش کریں گے کہ ہم آئندہ زندگی اپنے بھائیوں کی مدد کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حاجت مندوں کی مشکل کو آسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس دنیا اور آخرت میں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے اس امید پہ کہ ہم لوگوں کی مدد کریں گے اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا، ہم لوگوں کی مشکلات کو اس دنیا میں ختم کریں گے، اللہ تعالیٰ روز محشر ہماری مشکلات اور ہماری پریشانیوں سے درگزر فرما کر ہمیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا، اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے، خدمت خلق اس رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا مانگیے۔ سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کا خاتمہ فرما، دن رات میں کیے گناہوں کو معاف فرما، بھولے یاد گناہوں کو معاف فرما، تنہائیوں محفلوں میں کیے گناہوں کو معاف فرما، میرے مالک ارادہ بے ارادہ کیے گناہوں کو معاف فرما، ہماری نظروں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینے میں اپنی محبتیں پیدا فرما، اپنے عشق کی آتش سے ہمارے قلوب کو روشن فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور فرما، انگ انگ بوٹی بوٹی ہڈی ہڈی میں اپنا ذکر جاری فرما۔ میرے مالک ہمیں آج انکار مت فرما، میرے مالک آپ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اپنے در پر آئے ہوئے سوالی کو انکار مت کرو۔ یا اللہ جب ہم فقیروں کو یہ حکم ہے کہ ہم اپنے دروازے پر آئے ہوئے سوالی کو انکار نہ کریں تو میرے مالک ہم بھی تو آپ کے در کے فقیر ہیں، آپ ہمیں بھی انکار مت فرمائیے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ میرے مالک مہربانی فرما، آج ہم عہد کرتے ہیں کہ رمضان کے بقیہ ایام میں ہم لوگوں کی خدمت میں مصروف رہیں گے، لوگوں کو افطار کرانے کی اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کریں گے۔ کریم آقا مہربانی فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے اس جذبے میں ہمیں استقامت عطا فرما دیجئے، لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، خیر خواہی کے جذبات ہم سب کو عطا فرما دیجئے۔
یا اللہ ہمدردی کے جذبات عطا فرما دیجئے، میرے مالک ہمارے سخت دلوں کو نرم فرما دیجئے، یا اللہ اس سختی کی وجہ سے ہم اس دنیا میں ذلیل ہو گئے، بے سکون ہو گئے، کریم آقا مہربانی فرما دیجئے، آپ جس پر فضل فرماتے ہیں اس کے دل کو نرم فرما دیتے ہیں، میرے مالک ہمارے دل کو بھی نرم فرما دیجئے، اے میرے مالک مہربانی فرما، اس رمضان کو ہمارے لیے بخشش اور رحمت کا ذریعہ بنا، مغفرت کا ذریعہ بنا، جہنم کی آگ سے آزادی کا ذریعہ بنا، اے میرے مالک رات کی تراویحوں کو بھی قبول فرما، یہ ذکر اذکار کو قبول فرما، درود شریف استغفار کو قبول فرما، اے میرے مالک کرم فرما دیجئے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دیجئے، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما دیجئے، ماں باپ کے لیے ان بچے اور بچیوں کے فرائض ادا کرنا آسان فرما دیجئے، اے میرے مالک مہربانی فرما، یا اللہ بہت سے چینل آج اس گفتگو کو آگے چلا رہے ہیں، یا اللہ ان کے تمام کام کرنے والوں کی، یا اللہ خدمت کرنے والوں کی خدمت کو قبول فرما اور اجر عظیم عطا فرما، اے میرے مالک پاکستان کو قائم دائم فرما، قیامت کی صبح تک قائم دائم فرما، میرے مالک اس کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما، اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تو چن چن کر دفع دور فرما، تباہ و برباد فرما، اے میرے مالک اس کرونا وبا سے ہماری حفاظت فرما، جو متاثرین ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، جو کام آ گئے شہادت کے مرتبے پر فائز فرما، جو خدمت میں مصروف ہیں ان کی خدمتوں کو قبول فرما، امت مسلمہ کی پریشانیوں کا بھی خاتمہ فرما، میرے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، فلسطین افغانستان کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، برما اور چچنیا کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، دنیا بھر میں جہاں مظلوم ہیں مسلمان، یا اللہ ان کے ظلم کا خاتمہ فرما، اور یا اللہ جو محکوم ہیں ان کو آزادی کی نعمت سے یا اللہ سرفراز فرما، اے میرے مالک مہربانی فرما، جن جن لوگوں نے دور قریب سے فون کر کے یا آ کر یا اللہ دعاؤں کی درخواست کی، میرے مالک سب کی جائز تیری حاجتوں کو، من کی مرادوں کو پورا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔